بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پمس ہاسپٹل میں ایک واقعہ، ایک سانحہ، کس طریقے کے الفاظ میں استعمال کروں اس کے لیے مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ واقعہ پاکستان میں آج نہیں ہو رہا، اس سے پہلے بھی ہو چکے اور بہت زیادہ واقعات ہو چکے، لیکن سوال ہمارا اٹھتا ہے کہ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، اس کے پیچھے وجہ کیا؟ پمس ہاسپٹل کا پچھلے 3 سال 22 ارب سے زائد کا بجٹ پیش کیا جاتا ہے اس کی مرمت کے لیے، اس کے تمام معاملات کو حل کرنے کے لیے۔ لیکن سوال اٹھتا ہے کہ اگر 22 ارب روپے صرف ایک ہاسپٹل کے لیے، فیڈرل کے ایک ہاسپٹل کے لیے مختص کیے جائیں، لیکن اس کے باوجود اس طریقے کا سانحہ ہو جائے تو وہ 22 ارب روپے جاتے کہاں ہیں؟ سوال یہ اٹھتا ہے۔ سوال تو یہ اٹھنا چاہیے کہ جس دن سرکاری چھٹی الاٹ کی جائے 12 ربیع الاول کی چھٹی سی، اسی دن ہی یہ واقعہ کو پیش ہے۔ سوال ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے گورنمنٹ کے سرکاری اسکول، کالجز، یونیورسٹی، یہاں ہاسپٹل، ان اداروں کے اندر، ان اداروں کے جو حالات ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور پرائیویٹ تعلیمی ادارے، پرائیویٹ ہاسپٹل اتنے بن چکے ہیں کہ ان کا خرچہ افورڈ ایک مڈل کلاس کی فیملی بہت مشکل سے کرتی ہے، غریب کو تو کھول ہی ہیں، تصور بھی نہ کریں۔ یہ حالات ہیں۔ اب ان معصوم بچوں کا کیا قصور ہے جو پمس ہاسپٹل میں مارے گئے؟ چند دنوں کے مہمان آئے تھے، کوئی 2 دن بعد پیدا ہوا، کوئی مہینے بعد پیدا ہوا، ان کا کیا قصور ہے؟ یا ان والدین کا کیا قصور ہے کہ جو آپ کے فیڈرل ہاسپٹل کے بھروسے آپ کے پاس آتے ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ آپ نے سیکرٹری صحت فیڈرل کو آپ نے جو وہ سسپینڈ کر دیا، اس کو نکال دیا آپ نے، اس انسان کا بھلے کا کیا قصور ہے؟ قصور ان کا ہونا چاہیے جو اس واقعے میں ملوث ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے جو کمیٹی بنائی ہے، اس کمیٹی کے اندر وہ ممبر بھی ایڈ کیے ہوئے ہیں جو کرپشن کے کیس میں پہلے ہی باہر ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ڈائریکٹر جو ہے وہ پمس ہاسپٹل کا ڈائریکٹر، وہ 6 گھنٹے بعد آ رہے ہیں ہاسپٹل کا معائنہ کرنے، یہ سانحہ ریکارڈ کرنے۔ تو مجھے بتائیں، اس سے سوال جو وہ کیے جا رہے ہیں اور سوال اس بندے سے پوچھے جا رہے ہیں کہ جواب دیں کہ ایمرجنسی گیٹ بند ہے، تو آپ مجھے یہ جواب دیں وہ کس وجہ سے بند کیا گیا۔ ریسکیو کی ٹیم خود ایک نوٹیفکیشن ریسکیو کی طرف سے ایک لیٹر آتا ہے، اس پہ اینڈ پہ لکھا ہوا ہے کہ جی یہاں کے عملے نے، یہاں کی سیکیورٹی نے، یہاں کی پولیس نے ہمارے ریسکیو آپریشن کے درمیان خلل پیدا کیا، ہمیں روکا۔ پھر انہوں نے ہاسپٹل کے پیچھے سے وہ ایک ونڈو توڑی، ادھر سے اندر داخل ہوئے اور ریسکیو کیے۔ کتنے شرم کی بات ہے۔ ہمارے فیڈرل ہیلتھ منسٹر جناب مصطفیٰ کمال صاحب جو کراچی میں تھے اور وہ واپس آئے وزیر اعظم کی ہدایت پہ، وہ واپس آئے اسلام آباد اور پی ایم ہاؤس جانے کی بجائے ڈائریکٹ اس ہاسپٹل میں گئے جہاں یہ واقعہ ہو۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس واقعے کا ذمہ دار کون ہے؟ میں اور آپ؟ یار میں اور آپ ہی ذمہ دار ہیں نا، آپ اور میں ذمہ دار ہیں۔ کیوں ذمہ دار ہیں؟ کیونکہ ہم نے ان پہ اعتبار کیا اور سرکاری ہاسپٹل میں علاج کروانے چلے گئے، ہم ذمہ دار ہیں۔ میں بطور صحافی بات میں ہوں، پہلے میں پاکستانی شہری ہوں، میرا حق ہے، میرا رائٹ ہے میں آپ سے سوال کروں۔ طلال چودھری صاحب سے بھی سوال بنتا ہے، وہ سوال یہ بنتا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ 6 منٹ بعد ریسکیو کی ٹیمیں ہاسپٹل پہنچی، لیکن ریسکیو کی
लेटर के ऊपर ये लिखा हुआ है कि वो तो 45 मिनट बाद आई है। यानी आपकी और आपकी रेस्क्यू टीम के बयान ही आपस में मिलते। बताएं क्या वजह। फिर जब रेस्क्यू आ गई है तो उसको रेस्क्यू करने से पुलिस ने क्यों रोका? बताएं यार, यकीन करें, मुझे किसी ने खबर दी, वहां पे इस्लामाबाद बैठा, उस वाक्य को वो नोटिस कर रहा था पिंड हॉस्पिटल के अंदर। उसने कहा जी जब मुस्तफा कमाल आई ना तो सफाई की जा रही है हॉस्पिटल की, उन फैमिलीज को वहां से निकाला जा रहा है जिनके बच्चे जहां बाग हुए हैं, कि कहीं दरार पैदा ना हो जाए, खलल पैदा ना कर दे कमाल साहब की बात उनकी मीडिया गुफ्तगू में। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जी उनको पसीना आया हेल्थ मिनिस्टर साहब को, और पूरी इंतजामिया भाग रही है उनका पसीना साफ करने के लिए। और बेशर्मो, 14 बच्चे जिनका भी नाम नहीं रखा, वो बच्चे जाबाक हो गए और आपको हेल्थ मिनिस्टर के पसीने की परी हुई है। शर्म आनी चाहिए इनको। और वहीं मीडिया टॉक के ऊपर मुस्तफा कमाल साहब वापस चले गए, जब वहां पे लोगों ने कहा ये तो फॉर्म 47 की हुकूमत है, ये तो गलत हुकूमत आई है, इनके इख्तियार में कुछ भी नहीं है, ये अपनी सियासत को चमकाने आ जाते हैं। चले गए वहां से। मुस्तफा कमाल साहब को सख्त सवालों का सामना करना पड़ा। दलेरी थी कि वो जवाब तो देते रहे, लेकिन जब ये मामला खराब होने लगा एंड पे आके तो वो चले गए वहां से। हुजरियाई से ये खबर आ रही थी कि मुस्तफा कमाल साहब ने अपना इस्तीफा वजीर आजम हाउस पहुंचा दिया था। जब इस हवाले से मुस्तफा कमाल साहब से गुफ्तगू हुई तो उन्होंने बताने से गुरेज किया कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब के ऑर्डर्स हैं, मैं नहीं बता सकता, माजरत। लेकिन वजीर आजम साहब ने उनका इस्तीफा भी कबूल नहीं किया, लेकिन सेक्रेटरी हेल्थ को उन्होंने सस्पेंड कर दिया, जिस बंदे का कसूर कोई नहीं है। रेस्क्यू की टीमों के ऑपरेशन में खलल किसने पैदा की? वहां का डायरेक्टर 6 घंटे बाद कैसे क्यों आया? बताएं। उनको कोई पता नहीं, उनको कोई परवाह ही नहीं है। अब कमेटी बनाई है, 2-3 दिन हम इंतजार होता है कि कमेटी की रिपोर्ट आएगी अब, और कि उसमें देखा जाएगा कसूरवार कौन है। और वो डॉक्टर जो वहां से भाग गए थे अपनी जान बचा के, यार एक डॉक्टर 2 बच्चों को भी बचाता नहीं। यकीन करे आज वो 14 बच्चे हमारी आंखों के सामने होते जब वो डॉक्टर भागे हैं वहां से। वालदेन से भी मैं हैरान हूं, वालदेन भी भाग गए। बच्चों को, एक बच्चों को उठा के चल जाओ यार, तुम्हारा बच्चा तुम्हारे हाथ में नहीं आता है, जब किसी का और का हार है उसको उठा के ले जाओ, तुम्हारा कोई और बचा के लेगा, किसी बच्चे की जान बचा लो। और वो डॉक्टर 10-12 घंटे बाद मीडिया पे गुफ्तगू कर रहे हो कि हम 23-30 घंटे ड्यूटी दे रहे होते हैं, हमारा कसूर नहीं है। वाकई आपका कसूर नहीं है। अब 3 दिन का इंतजार करेंगे, अब रिपोर्ट आएगी कमेटी की, तहकीकाती कमेटी की, कि उसमें किन को कसूरवार ठहराया जाता है। उस रिपोर्ट में क्या सामने आता है, हकायक आपके सामने।